العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضرب عمر بين ثديي. ثدیی یہ تثنیہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے۔ ای ضرب عمر فی صدری، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، اور یہ مارنا بلا باعث کے نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی بھی عقل مند شخص بلا وجہ نہیں مارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس اعلان کو اور بشارت کو مصلحت کے خلاف سمجھ رہے تھے، اور اسی بنا پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کرنا چاہتے تھے، مگر ابو ہریرہ کسی قیمت پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا امتثال تھا۔ اس بنا پر حضرت عمر کو کچھ سختی کرنی پڑی، اور حضرت عمر نے مارنے کو ان کے واپسی کا وسیلہ قرار دیا، رجوع کا وسیلہ بنایا۔ یاد رکھیے، یہ مارنے میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو ہریرہ کی کوئی تذلیل تحقیر مقصود نہیں تھی، اسی طرح انہیں کوئی تکلیف پہنچانا، گزند پہنچانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک اہم بات کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کرنی تھی، اور ابو ہریرہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا۔ فخررت لاستی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں شدت ضرب کی وجہ سے سرین کے بل گر پڑا۔ خررت، خر یخر، فعل ماضی کا صیغہ واحد متکلم ہے، استن کے معنی مقعد کے آتے ہیں، سرین کے آتے ہیں۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، اور فرمانے لگے کہ اے ابو ہریرہ واپس جاؤ۔ یہ جملہ آپ نے تاکیداً فرمایا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا ایسا کرنا، جیسے میں نے بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں اور اس معاملے میں گفتگو کرنا تھا، مراجعت کرنی تھی، کوئی اعتراض مقصود نہیں تھا، اس لیے آپ نے ابو ہریرہ کو جو بھیجا تھا اس کا مقصود بشارت، لوگوں کو بشارت سنانا تھا، اور حضرت عمر کے خیال میں یہ بشارت دینا خلاف مصلحت تھا، اس وجہ سے تھا کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل چھوڑ بیٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے اور مؤمنین پر بے انتہا شفیق و رحیم تھے، اور علی وجہ الکمال مظہر جمال تھے، اور اپنی امت کے ہر حال میں طبیب اور روحانی معالج تھے، جب آپ کو لوگوں کے خوف اور اضطراب اور بے چینی کا پتہ چلا
تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ازالہ خوف کی غرض سے بشارت کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہا۔ علاج، اس کو معالجہ بالضد کہا جاتا ہے، خوف کا ازالہ بشارت کے ذریعے۔ اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مظہر جلال تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ لوگوں پر تکاسل، تغافل، اتکال کا غلبہ ہے، یعنی سستی ہے، غفلت ہے، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل ترک کر دیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو مناسب سمجھا کہ لوگوں پر غلبہ خوف ہی بہتر ہے، تاکہ وہ اعمال کرتے رہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہ رہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خیال اور اس رائے پر اتفاق فرما کر بشارت دینے سے منع فرما دیا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالی رتبہ اور مقام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کی موافقت فرمائی۔ یاد رکھیے، اگر بشارت کی جگہ کوئی حکم شرعی کا معاملہ ہوتا یا کسی فرض یا واجب کے نفاذ کی بات ہوتی تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی جرات نہ ہوتی، اور نہ ہی وہ حضرت ابو ہریرہ کو ارجع کہہ کر واپس کرتے اور لوگوں بشارت سے روکتے اور اشاعت سے روکتے، بلکہ خود اس کے قبول کرنے میں پیش قدمی کرتے اور فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت و تبلیغ میں خود مصروف ہو جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی رائے کو اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کو اہمیت نہ دیتے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی حکم عدولی نہیں تھی، اس لیے آپ کی شان صحابیت پر کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کی اصابت رائے، فراست، ان کی دانائی اور امر حق میں ان کی صاف گوئی پر روشنی پڑ رہی ہے۔ فَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ، جہشا یجہشو یا جہشا یجہشو دونوں بابوں سے آتا ہے، جہشا اور اجہشا یجہشو اجہاش، دونوں کے معنی روتے ہوئے یا رواں سا منہ بنا کر کسی سے فریاد کرنا اور پناہ لینا، جس طرح کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس جا کر فریاد کرتا ہے اور ماں کی پناہ میں پناہ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجہاش یا جہش۔ فَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور رونے سی صورت بنا کر میں نے حضرت سے عرض کیا، رکبنی عمر تبعنی عمر، کہ عمر میرے پیچھے پیچھے ہیں، وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِي، نظر پھیر کر دیکھا، مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر پیچھے ہی موجود ہیں۔ اذا مفاجات کے لیے ہے، اثر حمزہ اور سا دونوں کا فتح، اثری، یا حمزہ کو کسرہ اور سا کو سکون، اثری، دونوں لغتیں ہیں اور دونوں صحیح ہے، فصیح ہے، البتہ اثری پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابو ہریرہ، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو اس طرح دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے ابو ہریرہ، ایسی ناپسندیدہ حالت میں کیسے واپس آئے؟ حضرت ابو ہریرہ نے واقعہ سنایا، پوری بات حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، یا عمر
ما حملک علی ما فعلت، اے عمر کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا ہے ابو ہریرہ کو واپس کرنے اور تبلیغ سے منع کرنے پر؟ یہ تم نے جو کیا ہے کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی ابی انت و امی، بی ابی یہ محذوف سے متعلق ہے، ای فدیتک بی ابی، کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فدا ہوں۔ ابعثت ابا ہریرہ بنعلیک، یہ استفہام برائے تحقیق اور برائے تقریر ہے، آپ ہی نے ابو ہریرہ کو اپنی دونوں جوتیاں دے کر بھیجا تھا کہ وہ بشرہ بالجنتی، بشرہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، کہ وہ جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں نے ہی اپنی جوتیاں دے کر روانہ کیا تھا اور بھیجا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی اس باغ کے ورے تمہیں ملے اس کو جنت کی بشارت دینا، بشرطے کہ وہ شخص یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ان یتکل الناس علیہا علیہا علی ہذہ البشارہ، کہ لوگ اس اجمالی بشارت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور وظائف عبودیت کو ترک کر بیٹھیں گے۔ فخلہم، اے اللہ کے رسول انہیں اس بشارت کے بغیر ہی چھوڑ دیجیے، اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ یعملون، یہ حال ہے، وہ عمل کرتے رہیں۔ عوام کا حال یہی ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب انہیں بشارت سنائی جاتی ہے وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ خواص کا حال یہ ہے کہ ان کے اعمال میں بشارت سننے کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کے اس خیال کی تائید فرمایا، موافقت فرمائی اور فرمایا کہ فخلہم، کہ اے عمر ٹھیک ہے انہیں چھوڑ دیجیے، وہ عمل کرتے رہیں، بشارت نہ سنائیں۔ یہ شان ہے عمر فاروق کی کہ ان کے رائے کے مطابق آیت قرآنیہ کا بھی نزول ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے منشا کی موافقت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صائب الرائے، مشیر اور مخلص خادم کے مشورے کی قدر دانی فرمائی اور بشارت کی اشاعت کا حکم واپس لے لیا۔ اس حدیث پاک سے ایک بات جو سمجھ میں آئی اور مستفاد ہوئی ہے وہ یہ ہے، نووی فرماتے ہیں کہ دوسرے کی ملک میں بلا اجازت داخل ہونا جائز ہے، بشرطے کہ محبت و مودت کی وجہ سے صاحب ملک داخل ہونے سے راضی اور خوش ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے ایک باغ میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ مستفاد ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو مستفاد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو بی ابی و امی کہہ سکتا ہے۔ تیسری بات، اگر حکم بشارت واجب ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ سنانے سے باز نہ آتے، اور نہ حضرت عمر اس شدت کے ساتھ منع فرماتے۔ الحمدللہ یہ حدیث مکمل ہوئی۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، رواہ احمد۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفاتیح الجنتی، جنت کی کنجیاں، چابیاں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے۔ حضرت معاذ بن جبل کے حالات اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال لی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنہا تھے، یا یہ کہ مقصود بالخطاب حضرت معاذ تھے، یہ فائدہ حاصل ہوا۔ مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، اور مفتاح کے معنی آتے ہیں کنجی کے، چابی کے، اور مفاتیح الجنہ ترکیب میں مبتدا ہے، اور شہادت اس کی خبر۔ اب یہاں آپ کو ایک نحوی اعتبار سے اعتراض ہو رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ مبتدا جمع ہے مفاتیح الجنہ، اور خبر شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ مفرد ہے، تو دونوں میں باعتبار جمع اور مفرد ہونے کے مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے، یہ عدم مطابقت کا سوال اور اعتراض یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک حل تو یہ بتلایا گیا ہے کہ شہادت سے مراد جنس ہے، اس اعتبار سے ہر ایک کی شہادت دخول جنت کی ایک مفتاح اور ایک چابی ہوئی، چاہے دخول ابتداءً ہو یا انتہاً، اور اعمال یہ رفع درجات کا سبب بنیں گے۔ ایک توجہ تو یہ ہوئی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ شہادت ابواب جنت کی چابی ہے، جنت کے تمام دروازوں کی چابی ہے، تو ہر دروازے کے اعتبار سے گویا متعدد چابیوں کے درجے میں ہو گئی، اس لیے بجائے مفتاح کے مفاتیح، اور مفاتیح جو ہے متعدد چابیوں کے درجے میں ہے، حالانکہ تمام جنت کے دروازوں کی ایک چابی ہے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ شہادت مصدر ہے، قلیل کثیر کو شامل ہونے کی وجہ سے اس کی خبر کو جمع لایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شہادت یہ اعمال صالحہ کو متضمن اور مشتمل ہے، اس اعتبار سے اعمال صالحہ یہ دندان چابی کی طرح ہو گئے۔ یہاں شہادت کو مفاتیح سے تشبیہ دی گئی، شہادت کو مفاتیح کہا گیا، تشبیہ دی گئی ہے اس وجہ سے کہ دخول جنت کا سبب ہے۔ پھر ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا، اور معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اسے پلٹ دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس سے قبل بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں شہادت توحید اور شہادت رسالت میں تلازم ہے، ایک کا دوسرے کے بغیر اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ کل بھی غالباً یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، یہ حدیث بھی الحمدللہ مکمل ہوئی۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفی حزنوا علیہ حتى كاد بعضهم يوسوس قال عثمان
وكنت منهم فبين أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به فاشتكى عمر إلى أبي بكر ثم أقبلا حتى سلم علي جميعا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حین توفی، جب آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تو حزنوا علیہ، تو آپ کی وفات پر رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، حتی کاد بعضهم یوسوس، یہاں تک کہ ان میں کے بعض کے دلوں میں برا خیال آنے لگا، اس بات برا خیال آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَكُنْتُ مِنْهُمْ، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ فَبَيْنَ أَنَا جَالِسٌ، اس اثنا میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، حواس باختہ تھا، غمزدہ تھا، مر علی عمر، میرے پاس سے عمر گزرے، وسلم، اور انہوں نے سلام کیا، ولم اشعر به، مگر میں نے اس کو محسوس نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر، تو حضرت عمر نے ابو بکر سے شکایت کی۔ ثم اقبلا، پھر دونوں میری طرف متوجہ ہوئے، حتی سلم علی، اور آ کر مجھے دونوں نے سلام کیا۔ فقال ابو بکر ما حملک علی اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، اے عثمان، تم کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ قلت، میں نے عرض کیا، ما فعلت، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ وقال عمر بلا واللہ، عمر کہنے لگے ہاں ہاں، قسم بخدا تم نے ایسا کیا ہے۔ لقد فعلت، قال، عثمان فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا، واللہ ما شعرت، قسم بخدا مجھے تو احساس تک نہیں ہوا، انک مررت، کہ تم میرے پاس سے گزرے ہو، ولا سلمت، اور آپ نے مجھے سلام کیا، مجھے احساس تک نہیں۔ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لقد صدق، صدق عثمان، صدق عثمان، عثمان نے سچ بات کہی ہے۔ قد شغلک عن ذلک امر، تم کو کسی معاملے نے، عظیم معاملے نے اس سے غافل کر دیا۔ فقلت اجل، عثمان فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جی ہاں۔ فقال ما ہوا، حضرت ابو بکر فرمانے لگے وہ کیا معاملہ تھا؟ قلت، میں نے عرض کیا، توفی اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کی روح قبض فرما لی، قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اس معاملے سے نجات کے بارے میں سوال کرتے، پوچھتے۔ قال ابو بکر، ابو بکر فرمانے لگے قد سألتہ عن ذلک، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں نے پوچھ رکھا ہے۔ فقمت الیہ، تو فوراً ہی میں ان کی طرف لپکا اور کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں،
انت احق بها، آپ ہی اس بات کے سب سے زیادہ حقدار تھے، حقدار ہیں۔ قال ابو بکر، ابو بکر فرمانے لگے، قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما نجات هذا الامر، اس معاملے سے نجات کی کیا شکل و صورت ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على عمی وردها فہی لہ نجات، کہ جس کسی نے مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لیا جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو یہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.